الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآن کریم سیکھنے کے سفر میں آپ سبھی کا استقبال ہے. آج ہم 10واں سبق پڑھیں گے انشاءاللہ. 10ویں سبق کا پہلا حصہ لٹریچر کا حصہ ہے. اس کے اندر ہم چند دعائیں سیکھیں گے جو عام طور پر پڑھی جاتی ہیں. اسی چیپٹر کے جب ہم گرامر کا پورشن دیکھیں گے تو اس کے اندر ہم فعل ماضی کی مزید پریکٹس کریں گے. اور جب یہ سبق نمبر 10 ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا، یعنی کہ اس کا لٹریچر اور گرامر پورشن ملا کر، تو ہم 14 نئے الفاظ سیکھ جائیں گے جو قرآن کریم میں 928 بار آئے ہیں. اور اس 10ویں چیپٹر کے اخیر تک ہم قریب 116 نئے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے قرآن کریم کے، جو قرآن کریم میں 28,854 بار آئے ہیں الحمدللہ. آپ لوگ ہوم ورک وغیرہ تو کر ہی رہے ہیں، پوری امید ہے مجھے آپ سے. شروع کرتے ہیں دعا سے. دعا آپ کے سامنے موجود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ پوری دعا ہے. اے ہمارے رب، ہمیں تو دے دنیا میں بھلائیاں اور دے آخرت میں بھی بھلائیاں، اور ہمیں بچا عذاب سے. چلیے اس کو لیتے ہیں، شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دیکھیے، ربنا کا مطلب اے ہمارے رب. ربنا کا مطلب اے ہمارے رب. یہ آپ کو دکھ رہا ہے اردو میں اے ہمارے رب. ہندی میں دیکھ لیں اے ہمارے رب، اور انگلش میں our lord. کیا ہو جائے گا؟ our lord. ربنا. چلیے میرے ساتھ پریکٹس کیجیے. اب یہ ربنا کی اشارہ کیا ہوگا سب کو علم ہے. پریکٹس کریے. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربک آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا یا ربنا ہم سب کا رب. جیسے کہ آپ لوگوں کے سامنے ربنا اے ہمارے رب. اگلا ورڈ ہے آتینا. کیا؟ آتینا. یہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، آتی اور نا. آتی کا مطلب ہے دے. آتی کا مطلب ہے دے، یعنی کہ انگلش میں گیو. یہ دیکھیے ہندی میں آپ کو دکھ رہا ہے، لکھا ہے دے، اور یہ انگلش میں ہے گیو. نا مطلب ہمیں. آتی نا دے ہمیں. تو نا کا مطلب ہو گیا ہمیں، یہ اس. تو آتینا کمبائن ہو کر ہو گیا ہمیں دے. آتینا کا مطلب ہو گیا کمبائن ہو کے ہمیں دے. دیکھیے ہمیں دے. پڑھیے میرے ساتھ، انگلش میں ہو جائے گا گیو اس. ہمیں دے. تو ربنا آتینا اے ہمارے رب ہمیں دے. آگے ہے فی الدنیا. دیکھیے دو ورڈس ہیں. فی کا مطلب ہے میں، ہندی میں بھی میں، اور انگلش میں ہو جائے گا ان. اس کی مثال آپ کو معلوم ہے، فی سبیل اللہ. فی کی مثال ہے فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے. اور اگلا ہے دنیا. فی دنیا مطلب دنیا میں. دنیا تو دنیا، یہ ہندی میں بھی دنیا آ گئی ہے، اور انگلش میں دیکھیں گے تو انگلش میں بھی ان دس ورلڈ. ادنا چھوٹا، جلدی، بڑا. نیئر پاس کا. حسنا. حسنا کہتے ہیں بھلائی کو. حسنا بھلائی. حسنا بھلائی. دیکھیے گڈ. دیکھیے حسن گڈ، مذکر چیز کو، آدمیوں کی چیز کو، مذکر کو، میسکولین جینڈر کے لیے حسن گڈ.
اور فیمنن کے لیے مؤنث کے لیے حسنہ، وہ بھی گڈ. تو بھلائی نیکی جو ہے، یہ بھلائی جو ہے فی الدنیا حسنہ، یہ بھلائی مؤنث، اس وجہ سے اس کے لیے حسنہ استعمال ہوا ہے. چلیے پڑھیے میرے ساتھ. ربنا، اے ہمارے رب، او لارڈ، او رب، آتنا، ہمیں دے، گیو اس، فی دنیا، دنیا میں، ان دس ورلڈ یا ان ورلڈ، حسنہ، بھلائی، بھلائی، دیٹ وچ از گڈ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا کی بھلائی. پھر آگے ہے وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھلائی. دیکھیے وا کا مطلب اور، فی میں، آخرہ، آخرت مطلب بعد میں آنے والا، اور آخرت میں. وفی، وفی کا مطلب ہو گیا اینڈ ان، وا مطلب اینڈ، اور فی مطلب یہ ان. وفی انگلش میں، اور آخرت میں، اینڈ ان. اور آخرت کے لیے ہو گیا ہیئر آفٹر. دیکھیے کیا ہو گیا، ہیئر آفٹر، یہاں سے بعد. یہاں سے بعد بھی ہو سکتا ہے، آج سے بعد بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے آخر کہتے ہیں لاسٹ، اور آخرہ فیمنن. یہ مذکر میسکولین کے لیے آخر، اور فیمنن کے لیے مؤنث آخرہ. وفی الآخرہ، اور آخرت میں، اینڈ ان دا ہیئر آفٹر، حسنہ، حسنہ مطلب بھلائی، حسنہ مطلب بھلائی which is good. فی الآخرہ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی، اینڈ ان دا ہیئر آفٹر which is good. ترجمہ کیجئے. وفی الآخرہ، اور آخرت میں، حسنہ، بھلائی. وفی الآخرہ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی. آگے وقنا، وا کا مطلب، دیکھیے یہ ورڈ کتنے ہیں، 3 سے ورڈ سے مل کے بنا ہے. وا اور قی اور نا. وقنا، وا کا مطلب اور، وا کا مطلب اور، وا کا مطلب اینڈ. اور یہ قی کا مطلب بچا، قی کا مطلب بچا، قی کا مطلب ہو گیا پروٹیکٹ. نا، ہمیں، نا کا مطلب ہمیں، اس، اور بچا ہمیں، اینڈ پروٹیکٹ اس. وقنا، اور بچا ہمیں. دیکھیے ترجمہ کس کا یہ ہو جائے گا، قنا، بچا ہمیں، قنا، اور بچا ہمیں، اینڈ پروٹیکٹ اس. عذاب، 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 پنشمنٹ. النار، آگ کے، النار، آگ کے، نار دوزخ کی آگ. دیکھیے جو نار ہوتا ہے، نار کہتے ہیں خالی فائر کو، آگ کو، اور جس میں الف لام لگ جائے، دیکھیے الف لام لگا ہوا دکھ رہا ہے آپ کو، النار، تو یہ ہو جائے گا دا فائر، دا ہیل فائر، جہنم کی آگ. وقینا عذاب النار، اور بچا ہمیں عذاب سے، آگ کے، جہنم کے. ترجمہ کیجئے. وقینا، اور بچا ہمیں، عذاب النار، عذاب سے، آگ کے. وقینا عذاب النار، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے. یہ کمپلیٹ ہوئی. اب ایک بار اس کو جلدی سے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. ترجمہ کیجئے میرے ساتھ ساتھ، میرے ساتھ پریکٹس کریں گے تو یاد ہو جائے گا. ربنا، اے ہمارے رب، او our Lord، آتنا، ہمیں دے، فی الدنیا، دنیا میں، in this world، O Lord give us in this world، حسنہ، بھلائی، that which is good. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں بھلائی. O Lord give us good which is in this. وفی الآخرۃ حسنہ، اور وفی الآخرہ، اور آخرت میں، اینڈ ان ہیئر آفٹر، حسنہ، بھلائی، گڈ. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی.
وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں، وقنا اور بچا ہمیں، عذاب النار آگ کے عذاب سے، عذاب النار آگ کے عذاب سے، and protect us from the punishment of the fire. دیکھیے یہ ہم نے ایک دعا پڑھی، یہ دعا پڑھتے ہیں درود شریف کے بعد پڑھی جانے والی بہت سی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، یہ دعا ہے ربنا، اے اللہ ہمیں دے دنیا میں بھلائی، دنیا میں بھلائی. کیا ہے دنیا کی بھلائیاں؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کی بھلائیاں کیا ہیں؟ کیا ہے دنیا کی بھلائیاں؟ اچھا پڑوس، اچھے ماں باپ، اچھا ایجوکیشن، صحت مند باڈی، یہ سب دنیا کی بھلائیاں ہیں. تو یہاں سے یہ دعا ہے، اس دعا سے سوچے کہ دنیا کی بھلائیاں کیا چیز ہے. ہم نے اپنے نزدیک دنیا کی بھلائی کیا سمجھ رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے. لوگ سوچتے ہیں آخرت، یہ اسلام سے مرنے کے بعد کی زندگی کی بات کرتا ہے، یا تو یہ دنیا کی یعنی کہ جلدی کا جو نفع ہے اس کے لیے بھی دعا کی بات کر رہا ہے. دیکھیے وفی الآخرتی، اور آخرت میں، اور یہاں سے جانے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے اندر کی بھلائیوں کی بات کر رہا ہے. آخرت مرنے کے بعد کی زندگی بھی ہے، اور آخرت وہ بھی ہوتی ہے جیسے اس وقت ہم سن 2021 میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب سے جو بعد کی زندگی آئے گی 2025 26 30 یا مرنے تک، یہ اس دنیا کی آخرت ہے. دنیا جلدی والی، آخرت دیر والی، تو اس کی بھی بھلائی یہ چاہ رہے ہیں. اور سب اصل آخرت مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں خود سکھا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کی بھلائی چاہو اور آخرت کی زندگی کی بھلائی چاہو. اور وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے. دنیا میں بھی تو آگ ہوتی ہے، حسد کی، بغض کی، کینہ کی، یہ سب آگے ہیں، آگ ہیں، ایک دوسرے کی ترقی سے جلنا، اس آگ سے بھی بچا. اور اس آگ کے ریٹرن میں جو ذہنی آگ ہوتی ہے اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ ہمیشہ کی آگ ہے، اس سے بھی آپ کو اور ہمیں بچا. اس کے اندر یہ ساری باتیں آ گئی. تو اس سے ہم کیا کریں؟ دعا نکالیں. کیا دعائیں نکالیں؟ یا اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں دے، یا اللہ آخرت کی بھی بھلائیاں دے، اور مرنے کے بعد جو اور عذاب ہے، آگ کا عذاب، اس دنیا کی زندگی کا اور بعد کا بھی زندگی کا، اس عذاب سے بچا ہمیں. یہ ایک بات ہوئی. دعا تو کر لی، اب احتساب تو کریں کہ اس دعا کا مصداق ہونے کے لیے، اس کا حقدار ہونے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ دنیا کی بھلائی حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ جلدی والی بھلائی حاصل کرنے کے لیے، شارٹ ٹرم گولز کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس قانون پہ چلے نہیں چلے. دنیا کی بھلائیوں کے لیے بھی اللہ کے قانون پہ چلے، آخرت کی بھلائی، بعد کی بھلائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قانون بتایا اس پہ چلے نہیں چلے، اور آگ کے عذاب سے بچنے کے لیے جو اللہ نے قانون بتایا اس کے اوپر چلے یا نہیں چلے. اب اس پہ محاسبہ کریں. چلے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں چلے ہیں تو استغفر اللہ، پلان بنائیں. پہلے تو انالائز کریں کیوں نہیں چل پائے. بھائی اللہ کے قانون کو جانتے ہی نہیں، اس وجہ سے نہیں چل پائے اس کے اوپر. تو اللہ کے قانون کو جانیں، سیکھیں، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ سیکھنے کے سفر میں آپ جڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں دے دنیا میں بھی بھلائی، آخرت میں بھی. یہ تمام باتیں ہو گئی. پھر پلان کریں کہ نہیں بھائی یہ میں نے اللہ کے قانون کو جانا ہی نہیں، اس وجہ سے مجھے دنیا کی بھلائیاں بھی نہیں ملتی اور بعد کی بھلائیاں نہیں ملیں گی، اور میں عذاب کا شکار ہوں یہاں پر بھی اور بعد میں بھی ہو جاؤں گا. تو اللہ سے اس کے لیے دعا کریں اور قانون کو سیکھنے کے لیے اللہ کی کتاب کو سیکھیں اور لوگوں میں اس بات کو پھیلائیں. دیکھو بھائی ہمیں تو اسلام نے نوجوانوں کو بتائی یہ بات کہ اسلام یہاں کی، قرآن تو خود ہی کہتا ہے کون ہے جس نے ہمارے بندوں کے اوپر یہ یہاں کی دنیا کی نعمتوں کو حرام کر دیا ہے. ہم نے تو بنائی ایمان والوں کے لیے. تو نوجوانوں کو یہ باتیں سمجھائی جاتی ہیں کہ صاحب یہاں کچھ نہیں، مرنے کے بعد یہ، تو وہ کٹ جاتے ہیں. انہیں بیلنس کے ساتھ یہ بات سمجھائیے کہ دنیا کی بھلائی کو قرآن نے تو یہ دعا سکھائی ہے ہمیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں سکھا کے گئے ہیں. مگر دنیا کی بھلائی اپنی سمجھ سے نہیں ملے گی. جو اللہ کا قانون ہے اس دنیا کی بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے اس کو فالو کرنا پڑے گا. ایسے ہی آخرت کی بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے جو قانون دیا رہتا ہے اس قانون کو فالو کرنا پڑے گا. اور آگ سے بچنے کے لیے، دنیا کی آگ سے ہو یا مرنے کے بعد کی آگ، اس سے بچنے کے لیے اللہ کے قانون کو فالو کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے آپ سیکھنے کے سفر میں جڑے ہوئے، مبارک بات ہے آپ کے لیے. تو یہ ہو گئے. اب ایک اور دعا، یہ دعا فرض نماز کے بعد عام طور پہ پڑھی جاتی ہے. بڑی عجیب و غریب دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اور بڑا ریلیشن شپ والی دعا ہے. اور دیکھیے وہ ختم ہو گئی نماز کے بعد، فوراً فرض نمازوں کے بعد یہ دعا.
حضرت میں غلط نہیں ہوں تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں معاذ رضی اللہ عنہ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، میرے ساتھ چلے اور یہ دعا سکھائی. معاذ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، حضرت معاذ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں بہت. دیکھی، اور پھر فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ معاذ نماز کے بعد یہ پڑھا کرو، کبھی نہ بھولنا، یہ پڑھنا کبھی نہ بھولنا. کیا عجیب و غریب بات ہے. آئیے تو سب سے پہلے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قسم کھائی، پھر وصیت کی بات کری اور کہا کبھی مت بھولنا. تو پوری تاکید ہے. آئیے دیکھیں دعا کیا ہے. اللہم، اے اللہ، اللہم، اللہم، اے اللہ، او اللہ. ٹھیک ہے، انگلش میں آ گیا. اعنی، اعنی، اعانت فرما میری. اعنی دیکھیے، عین، عین پلس نی سے مل کے بنا ہے. ہیلپ می، مدد فرما میری. اعنی، مدد فرما میری. اعنی پڑھیے میرے ساتھ، مدد فرما میری. علی ذکری کا، علی کا مطلب پر، اور ذکری کا تیرا ذکر، تیرے ذکر پر، تیرے ذکر کرنے پر، تیری یاد کرنے پر. دیکھیے یاد نہیں ہوتا ہے خالی ذکر کا مطلب، ہم بتا چکے کیا ہے. اور یہ دیکھیے ٹو ریمبر، ٹو ریمبر، علی ذکری کا، آن یور ریمبرنس. او اللہ ہیلپ می ٹو ریمبر یو، اے اللہ میری مدد فرما تجھے یاد کرنے پر. علی ذکری کا، تیرے ذکر پر. آگے وشکری کا، وا کا مطلب اور، شکری کا تیرا شکر کرنے پر، اور تیرا شکر ادا کرنے پر. وا کا مطلب اور، اینڈ شکری کا تھینکس ٹو یو، تیرے شکر پہ. اینڈ ٹو گیو تھینکس ٹو یو. وشکری کا، اور تیرے شکر کرنے پر. اینڈ ٹو گیو تھینکس ٹو یو. وحسنی عبادتی کا، وا کا مطلب اور، حسن اچھی، عبادتی کا تیری عبادت، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. and to worship you in the best possible way. حسن عبادتی کا the best of your worship. تو اے اللہ مدد فرما میری تجھے یاد کرنے پر، اور تیرا شکر کرنے پر، اور تیری اچھی عبادت پر. چلیے ترجمہ کیجیے. اللہم، اے اللہ، اعنی میری مدد فرما، علی ذکری کا تیری بہتری، تیری یاد کرنے پر، وشکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، وحسن عبادتی کا اور تیری بہترین عبادت کرنے پر. یہ تمام باتیں آ گئیں. اب ذرا اسی ایک ورڈ پہ غور کریں. دعا تو اپنے آپ میں ہی ہے. یہ دعا مانگ لی، دعا مانگنے کے بعد احتساب کیا جائے. کیا احتساب کریں؟ ذکر کرتے ہیں اس کا، ہم وہ ذرائع استعمال کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں اس کی یاد کرنے کا، میرے دل میں اس کی یاد رچ بس جائے اور تمام زندگی اس کی یاد قائم رہے اور تمام دنیا کے لوگوں تک اس کا ذکر پہنچ جائے. کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرتے ہیں تو وہ اپنا انالائز کریں کیوں نہیں کرتے. بھائی ٹائم نہیں ہے تو ٹائم تو نہیں بچے گا، مر جائیں گے ایک دن تجھے یاد کرنے پر. اور پھر اس کے بعد کیا پلان بنائیں کہ نہیں کچھ وقت نکالنا ہے مجھے. قرآن افضل الذکر، یہ قرآن ہے. انا نحن نزلنا الذکر، الذکر ہے یہ. اس کو سمجھنا، اس کے ذریعے اللہ کی یاد بیٹھ جانا اور اس کے ذریعے کھڑا ہو جانا، لوگوں تک اللہ کی پیغام کو لے کے جانا، اللہ کی یاد کو قائم کر جانا. اور صلات کے ذریعے بھی اقیم الصلاۃ لذکری، صلات کا قیام تھا اللہ کی یاد کے لیے. اپنی صلات کو ٹھیک کرنا اور صلات کو درست کرنے کے لیے ہم جو ہے یہ آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. اور کمنٹس میں نیچے بھی ڈال دیں گے ہم، ڈسکرپشن کے اندر بھی لنک، اس کو دیکھیے صلات کیسے ٹھیک ہو جائے. اور پھر پلان کیجئے. کائے کا پلان؟ کوئی وقت نکالیں روز اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے، اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، صلات کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور لوگوں سے بات کریں بھائی دیکھو ہم نے ٹھیک کری ہے، تم بھی ٹھیک کرو. ضروری ہے یہ، خالی زبان سے دعا کرنے تو کچھ نہیں ہوتا. وہ شکری کا دوسری چیز ہے، شکر کے بارے میں بھی یہی.
کیا واقعی میں شکر کرتے ہیں ہم؟ شکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، یہ ہے کیا شکر کرنے کا مطلب؟ نہیں، شکر کرنے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوگا. تھینکس کرنے کا بالکل مطلب نہیں ہوگا. جو اس نے نعمتیں دے رکھی ہیں اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا. سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے پاس اللہ کی کتاب، اس کا استعمال کرنا. اور اس کا استعمال تو ہم نے ٹاکوں پہ سجایا جاتا ہوں یہ کر رکھا ہے. تو اس کا سب سے بہترین استعمال کیا ہے؟ اس کو سیکھنا، اس کے ذریعے سے ہدایت پانا اور لوگوں میں اس کو عام کرنا. اس کا حق ہے ہمارے اوپر. پلان کریں اس کے لیے، وقت نکالیں، جان مال وقت صلاحیت خرچ کریں اس کے لیے. اپنے اخلاقیات کو سدھاریں. انک لعلی خلق عظیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی چوٹیوں پہ تھے. اصل میں اس کتاب کی شکر گزاری ہوگی، اس کو پڑھا جائے، سیکھا جائے، اس کے ذریعے اپنے اخلاق کو بھی درست کیا جائے تاکہ اس کو لے کے چلے پھرے ہم. اور حسن عبادت کا، تیری بہترین عبادت. کچھ کوشش کی ہم نے، دعا تو کر دی کہ اللہ تیری اچھی والی عبادت کرے. اس کی عبادت کے لیے کیا کیا کرنا چاہا، کیا سیکھنا کیا چاہا؟ اس کی غلامی ہے. اب عبادت تو کہتے ہیں نا غلامی کو. اس کا اچھا غلام بننے چاہا ہم نے؟ نہیں. اس کے جو سب سے اچھے غلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہیں سب سے اچھے غلام. کیا ہم نے ان کے بارے میں کوئی کتاب پڑھی جس سے ان کو سیکھتے، ان کی لائف سٹائل کو جانتے اور ایسی غلامی کرتے جیسے انہوں نے کری ہے؟ اگر نہیں کری ہے تو پھر تمام باتیں یہ جھوٹی ہیں. اس پر سب پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ آج کا ہمارا چیپٹر یہاں پر کمپلیٹ ہو رہا ہے. تمہیں جب اللہ نے اپنے کام کے لیے چن لیا ہے تو پہلے تمہیں صلاۃ قائم کرنی ہوگی اور اپنے تزکیے، ارتقاء، وکاس یا ایوولوشن کے لیے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی شریک حیات اور بچے کو ریگستان میں چھوڑا تھا تو کہا تھا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب، میں نے انہیں اس لیے وہاں چھوڑا تاکہ وہ صلاۃ قائم کریں. اگر صرف 5 وقت نماز کی پابندی کرنا ہی صلاۃ کا قیام ہوتا تو اسے تو وہ ملک شام ہی میں کر لیتے. ہزاروں کلومیٹر دور اپنے گھر والوں کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، حضرت ابراہیم نے انہیں اللہ کی رہنمائی میں دین کے زمینی مرکز پر چھوڑا تھا. دین کا قیام ہی اصل صلاۃ کا قیام ہے، لیکن اس کے لیے مقررہ اوقات کی صلاۃ، 5 وقت کی نمازوں کی مشق ضروری ہے. ایسی نمازیں جن سے خدا کے ساتھ کا احساس قائم ہو جائے اور سلام پھیرنے کے بعد بھی یہ احساس قائم رہے. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، حضوری اور تقرب کا احساس نماز کی روح ہے. نماز کی یہ کیفیت سلام پھیرنے کے بعد بھی قائم رہے، پرماننٹ ہو جائے، تبھی صلاۃ کا قیام ہوگا. اس نماز کا قیام بھی اور اس نظام کا قیام بھی جو اصل صلاۃ ہے. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو. تمہیں تنہا نہیں پیدا کیا گیا، تمہیں سوسائٹی یا سماج کا حصہ بنا کر پیدا کیا گیا ہے. جب اس سماج کی ناہمواریاں دور ہوں گی تبھی تمہارا بھی وکاس یا ارتقاء ہوگا. اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرو. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو تاکہ نہ صرف کسی گھر میں کوئی بھوکا نہ سوئے بلکہ سماج کا ہر فرد غریبی ریکھا سے اوپر اٹھ جائے. اس کے لیے انہیں زکوٰۃ دینا جنہیں قرآن نے زکوٰۃ کا مستحق قرار دیا ہے. ان سے الگ کسی مد میں زکوٰۃ نہ دینا. شرعی ہیلے تراشنے والوں سے ہوشیار رہنا. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ. اللہ سے لپٹ جاؤ، اس کی پناہ میں رہو. وہ دین کے قیام میں مشکل محسوس ہونے والی ذمہ داریوں کو تمہارے لیے آسان کر دے گا. تمہاری زندگی میں سکون رہے گا. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ
ونعم النصير. اللہ سے لپٹے رہو کیونکہ وہی تو تمہارا مولا، تمہارا سرپرست و کارساز ہے. کیا ہو سکتا ہے کوئی اس سے بہتر سرپرست اور اس سے بہتر مددگار؟ فنعم المولى ونعم النصير. کتنا اچھا مولا، کتنا اچھا مددگار. اسے ہمیشہ ساتھ لینا، اس کے ساتھ ہونے کے احساس کو قائم رکھنا. فنعم المولى ونعم النصير.